نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین صدق اللہ مولانا العظیم اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما دروشی اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آج کا موضوع ہے تعمیر کعبۃ اللہ اور دوسری ہے کہ حج کے لیے اعلان۔ پہلے آپ ترجمہ سنیں ان آیات کریمہ کا، جن آیات کو میں نے پڑھا ہے۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین۔ یہ چوتھا پارہ ہے۔ ارشاد ربانی ہے، بے شک پہلا عبادت خانہ جو بنایا گیا لوگوں کے لیے وہی ہے جو مکہ شریف میں ہے، ہدایت کا سرچشمہ ہے سب جہانوں کے لیے۔ اس میں روشن نشانیاں ہیں، ان میں سے ایک مقام ابراہیم ہے، اور جو بھی حرم شریف میں داخل ہوا ہر خطرہ سے محفوظ ہو گیا۔ اور اللہ کی جانب سے فرض ہے لوگوں پر حج بیت اللہ، جو طاقت رکھتا ہو وہاں تک پہنچنے کی، اور جو شخص استطاعت کے باوجود انکار کرے تو بے شک اللہ بے نیاز ہے سارے جہان سے۔ اس میں کعبۃ اللہ کی تعمیر کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلا گھر، دنیا میں کوئی گھر نہیں تھا، سب سے پہلا گھر اللہ تعالیٰ نے اپنا بنوایا جس کا نام ہے بیت اللہ، اور ایک یہ کعبہ بن گیا، اور دوسرا جو کعبہ تھا وہ مسجد اقصیٰ کعبہ تھی جو سلیمان السلام نے بیت المقدس میں تعمیر کی۔ ڈاکٹر اقبال مرحوم کہتے ہیں، دنیا کے بت قدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا، ہم اس کے پاس ہیں وہ پاس ہمارا۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس میں نشانی ہے، مقام ابراہیم ہے، حجر اسود ہے، صفا مروہ ہے، آب زمزم ہے، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ زمین میں کوئی چیز کی تخلیق نہیں ہوئی تھی، یہ مقدس گھر اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے بنوایا۔ تخلیق کائنات سے 2000 سال پہلے، حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 2000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ اپنا گھر بنوایا۔ اس کی بنیادیں 7ویں زمین کے نیچے تک ہے۔ پہلے فرشتوں نے یہ کعبۃ اللہ تعالیٰ کے حکم سے یاقوت کے سرخ پتھروں سے بنایا، اور یاقوت کے پتھر جنت سے لائے گئے تھے۔ اس کعبۃ اللہ کا نام تھا بیت المعمور۔
فرشتے طواف کرتے رہے۔ اور نمبر 2، دوبارہ تعمیر حضرت آدم علیہ السلام نے اس کی پتھروں کی پتھروں کا کعبۃ اللہ حضرت آدم علیہ السلام نے بنایا، اور اس بیت المعمور کو فرشتے اٹھا کے 7ویں آسمان پر لے گئے۔ اس کعبۃ اللہ کے اوپر 7ویں آسمان پر بیت المعمور ہے، اور بیت المعمور کے اوپر تیسرا کعبہ ایک اور، اس کا نام ہے عرش الہی۔ یہ عرش الہی پہلے کعبہ ہے، پھر نیچے بیت المعمور ہے، پھر زمین پر کعبۃ اللہ۔ یہ پوری فضا جو ہے کعبہ ہے، اور 7ویں زمین کے نیچے تک یہ کعبہ ہے کعبہ، اور یہ مرکزی جگہ ہے۔ طوفان نوح کے بعد تیسری مرتبہ اس کعبۃ اللہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے تعمیر کیا۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اللہ فرماتا ہے وَيَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور یاد کرو جب اٹھا رہے تھے ابراہیم علیہ السلام بنیاد خانہ کعبہ کی، اور اسماعیل علیہ السلام بھی، اور دعا کر رہے تھے اے ہمارے رب قبول فرما ہم سے یہ عمل، بے شک تو ہی سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام پہاڑوں سے پتھر توڑ کر لا رہے تھے، اور کبھی گارا تیار کر کے لاتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بنیادیں بنا رہے تھے اور دیواریں تعمیر کر رہے تھے۔ مقام ابراہیم کو گو بنایا ہوا تھا، جہاں کا ارادہ فرماتے وہ مقام ابراہیم آپ کو اوپر نیچے لے جاتا۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے صدقے میں آپ کے ارادوں کو جانتا تھا کہ آپ کا ارادہ کیا ہے۔ گویا وہ جو گو تھی وہ لفٹ بن گئی تھی، جیسے حضرت ابراہیم چاہتے تھے دائیں بائیں اوپر نیچے، وہ مقام ابراہیم آپ کو لے جاتا تھا۔ گویا مقام ابراہیم آپ کے پاؤں کو چومتا تھا۔ کعبۃ اللہ کے سامنے آج بھی حسین منظر دکھا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے؟ فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، فرمایا کہ مقام ابراہیم کو جائے نماز بنا لو۔ آپ کے قدموں کی برکت سے تمہاری عبادت قبول ہو جائے گی۔ جو وسیلہ مانتے ہیں وہ بھی اس کے قریب نماز پڑھتے ہیں، جو وسیلہ کے قائل نہیں ہیں وہ بھی اس کے قریب نماز پڑھتے ہیں۔ اس کے قریب جب نماز پڑھو گے، کعبۃ اللہ کے طواف کیے وہ قبول ہو جائیں گے۔ جو یہ نماز پڑھو گے، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے نشانوں کی برکت سے یہ نفل بھی قبول ہو جائیں گے۔ اور وسیلہ، یہ وسیلہ ہے۔ آج فرماتے ہیں آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ لہٰذا دنیا میں وسیلہ مان۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حجر اسود کو کعبۃ اللہ کے ایک کونے میں نصب کر دیا تھا۔ حجر اسود کے اوپر اس دمبے کے سینگ بھی تھے جو اسماعیل علیہ السلام کے بدلے مقام مینا میں ذبح ہوا تھا۔ مقام ابراہیم اور حجر اسود یہ یاقوت کے پتھر جنت سے حضرت آدم علیہ السلام لائے تھے کہ اپنی آنے والی اولاد کو بتاؤں گا کہ اس طرح کے پتھر کے پہاڑ ہیں وہ جنت میں ہیں۔ کعبۃ اللہ کی تعمیر کے بعد دونوں باپ بیٹا حضرت ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کا طواف کیا، اور طواف کرنے کے بعد دعا کیا کی؟ طواف کعبہ کے وقت دعا کیا کر رہے تھے؟ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اے ہمارے رب بنا دے ہم کو فرمانبردار، اپنا اور ہماری اولاد سے بھی ایک جماعت پیدا کرنا جو تیری فرمانبردار ہو، اور بتا دے ہمیں ہماری عبادت کے طریقے، اور توجہ فرما
ہم پر اپنی رحمت سے، بے شک تو ہی توبہ قبول کرنے والا، ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ حفیظ جلندری شاہ نامہ اسلام میں یہ اشعار لکھتے ہیں اور یہ کعبۃ اللہ کی جتنی عکاسی و بیان فرماتے ہیں۔ فرماتے ہیں خلیل اللہ اس معبد کی دیواریں اٹھاتے تھے، خلیل اللہ اس معبد کی دیواریں اٹھاتے تھے، ذبیح اللہ گارا اور پتھر دیتے جاتے تھے، کیا تیار ایک مدت میں کعبہ ان بزرگوں نے، خدا آگاہ خوش اخلاق خوش باطن بزرگوں نے، یہی مرکز ہے سارے دار میں ایمان والوں کا، جھکے گا سر یہیں پر آ کے اونچی شان والوں کا، یہ گھر اللہ کا ہے اور وہی تم کو بلاتا ہے، ہمارا کام ہے تبلیغ دیکھیں کون آتا ہے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا؟ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ مقام ابراہیم پر کھڑے ہو کے لوگوں کو حج کے لیے بلائیں۔ مقام ابراہیم پر ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو گئے، وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، تمام لوگوں کو حج کے لیے بلاؤ تاکہ لوگ حج کے لیے آئیں، پیدل اور اونٹنیوں پر سوار ہو کر ہر دور دراز زمین کے کونوں سے آئیں، کوئی پیدل چلے کوئی سوارے ناکائے لاغر، کریں حج و عبادت پاک رکھیں یہ خدا کا گھر۔ جو آپ کی آواز پر لبیک کہے گا وہ حج و عمرہ کے لیے آئے گا۔ توجہ فرمائیں، ابراہیم علیہ السلام نے جو آوازیں دی ہیں، جنہوں نے لبیک کہی نا، اور جتنی مرتبہ لبیک کہی اتنی مرتبہ حج اور عمرے کے لیے ان کی حاضری ہوگی۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حضور کیا عرض کیا؟ یا اللہ میری آواز کہاں تک پہنچی ہے؟ فرمایا اے ابراہیم آپ کی آواز مشرق و مغرب، شمال و جنوب، آسمانوں زمینوں میں آپ کی آواز پہنچی، حتیٰ کہ عالم ارواح میں بھی آواز پہنچی۔ عرض کیا یا اللہ میں ان کو دیکھنا چاہتا ہوں جہاں تک میری آواز پہنچی ہے۔ وہ دنیا میں ابھی لوگ نہیں آئے، لیکن ان لوگوں کو میں دیکھنا چاہتا ہوں جہاں تک میری اذان کا آواز کا گیا ہے۔ سب سے پہلے جنہوں نے اذان دی کعبۃ اللہ کے سامنے مقام ابراہیم پر، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ اذان، نماز کے لیے بلانا، حج کے لیے بلانا۔ پھر انہوں نے کہا میں یا اللہ ان کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں اسی طرح ہم نے ابراہیم السلام کو تمام ملک ملکوت دکھائے تاکہ آپ کو مکمل یقین آ جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مقام ابراہیم پر کھڑے ہو کے اللہ تعالیٰ کے سارے ملک اور ملکوت دیکھے۔ ملک وہ کہتے ہیں جن کو ظاہری نظریں دیکھتی ہیں، صحیح ثابت توجہ نہیں۔ ملک اسے کہتے ہیں جن کو ظاہری آنکھیں دیکھیں، ملکوت اسے کہتے ہیں جن کو باطنی نظریں دیکھیں، ظاہری نظریں دیکھیں، باطنی نظریں دیکھیں۔ ہمارے آقا و مولا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شب معراج میں عرش الہی پر اللہ تعالیٰ نے کھڑے کر کے ارشاد فرمایا میرے محبوب عرش پر کھڑے ہو کے ساری دنیا کے ملک دیکھو اور ملکوت دیکھو۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ ان اللہ را ابراہیم علیہ السلام ملکوت السماوات والارض وکشفت لہ ذالک ففتح علیہ ابواب الغیوب۔ حدیث پاک مشکاہ شریف میں کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو ساری دنیا کے ملک اور آسمانوں و زمینوں کے ملک اور ملکوت دکھائے، وکشفت لہ، ان پر ان کو انکشاف ہو گیا، اور فرمایا وہ فتح علیہ ابواب الغیوب، اللہ تعالیٰ نے مجھے عرش پر کھڑے ہو کے تمام غیب کے جو دروازے تھے نا وہ سارے کھول دیے، غیب کے سارے دروازے کھول دیے، اور فرمایا ان اللہ زوال الارض حتی رأیت مشارقہ و مغاربہ، مسلم شریف، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے پوری زمین میرے سامنے سمیٹ دی، میں نے ایسا زمین کا مشرق بھی دیکھا، مغرب بھی دیکھا، شمال بھی دیکھا، جنوب بھی دیکھا، ساری دنیا کو، ساری دنیا کے ملک بھی دیکھے،
ساری دنیا کے میں نے ملکوت بھی دیکھے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں. اگر ابراہیم علیہ السلام نے مقام ابراہیم پر کھڑے ہو کے خدا کے سارے ملک ملکوت کو دیکھا، اپنے معبود کو اللہ تعالیٰ شب براج میں عرش الہی پر کھڑا کیا. فرمایا عرش پر کھڑے ہو کے معبود فرش کو دیکھیں اور فرش پر کھڑے ہو کے عرش کو دیکھیں. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک دعا فرمائی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم. اے ہمارے رب بھیج ان میں ایک شان والا رسول، انہی میں سے یعنی میری اولاد میں سے، تاکہ پڑھ کر سنائے انہیں تیری آیتیں اور سکھائے انہیں یہ کتاب اور دانا کی باتیں یعنی حدیث شریف، اور پاک صاف کر دے انہیں، بے شک تو ہی بہت زبردست اور حکمت والا ہے. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی. اسماعیل علیہ السلام نے امین کہی، باپ بیٹا دونوں نے دعا فرمائی. فرمایا یا اللہ اسے آباد کر دینے والا حبیب اللہ بھیج. یا اللہ ابراہیم خلیل اللہ نے اسماعیل ذبیح اللہ نے تیرا گھر بنایا، لیکن اس میں آباد کرنے کے لیے اپنا حبیب بھیج، حبیب اللہ بھیج. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا دعوت ابراہیم، میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہوں. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے غلاموں، قیامت تک جب تم نماز پڑھو تو نماز اتحیات پڑھنے کے بعد درود ابراہیمی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ہمیں حکم کیا گیا اتحیات کے بعد پڑھنے کے بعد درود شریف پڑھو، اور درود شریف پڑھو، ابراہیم علیہ السلام کا نام لو، ان کے لیے دعا کرو، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے میرے لیے ایک مرتبہ دعا کی تھی، قیامت تک ان کے لیے دعا کرو. یہ احسان کا بدلہ احسان ہے. پھر اللہ تعالیٰ کعبۃ اللہ کے کیا شان ارشاد فرماتا ہے، وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخَذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. یاد کرو جب ہم نے بنایا اس خانہ کعبہ کو مرکز لوگوں کے لیے اور امن کی جگہ، اور نہ حکم دیا بناؤ مقام ابراہیم کو جائے نماز، اور ہم نے تاکید کر دی ابراہیم و اسماعیل اسلام کو کہ خوب صاف ستھرا رکھنا میرا گھر، میرے گھر کی صفائی کرنا، طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف بیٹھنے والوں کے لیے، رکوع سجود کرنے والوں کے لیے، یہاں مطاف کو بھی آپ نے صفائی کرنی ہے. آپ دیکھو صفائی کرنا، خدا کے گھر بنانا، یہ بھی انبیاء کی سنت ہے، اور خدا کے گھروں کی صفائی کرنا یہ بھی انبیاء کا طریقہ ہے. باپ بیٹا ایک ابراہیم خلیل اللہ ہے، دوسرا اسماعیل ذبیح اللہ، مطاف کو بھی صاف کرتے ہیں، صفائی کرتے ہیں. اس لیے مسجد کی صفائی کا خیال رکھنا چاہیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک اور دعا فرمائی، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام دعا فرمائی، اے میرے رب بنا دے شہر مکہ کو امن والا، اور روزی دے ان کے باشندوں کو طرح طرح کے پھلوں سے جو ایمان لائے اللہ پر، روز قیامت پر ان کے لیے پھلوں کا بندوبست کر، ان کے لیے یا اللہ لوگوں کو خوراک کا انتظام فرما. اور مکہ شریف میں اب دیکھیں مشرق و مغرب میں سے بے موسم پھل دیکھنے میں آتے ہیں، اور رزق وہاں کشادہ ہے، ہر چیز مکہ شریف میں ملتی ہے. یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا نتیجہ ہے جو آج میں نے کعبۃ اللہ کی تعمیر اور کعبۃ اللہ کے فضائل بیان کرنے کی کوشش کی ہے.
اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ حافظ امجد صاحب تشریف لاتے ہیں، انگلش میں خطاب فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔